اور ایک شہید ہوا، چہرے سے خون جاری ہوا۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ چہرے سے خون پونتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ قوم جو ہے کیسے کامیاب ہو گئی، کیسے کامیاب ہوگی جس کے نبی کو اس کی قوم نے جو ہے زخمی کر دیا۔ تو اس کے اوپر جو یہ آیات نازل ہوئیں کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، ان کو توبہ کی توفیق دے، اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ مجھے پہچانتے نہیں، اور کہیں ارشاد فرمایا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ تو یہ ایسا شدید موقع تھا کہ جس پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازک ترین لمحہ تھا اور مشکل ترین جو ایک وقت تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے غیب سے بھی آپ کی جو ہے حفاظت فرمائی، چونکہ حملہ ایسا تھا کہ صرف جو ہے انسانوں کے بس میں نہ تھا کہ وہ اس کو روک سکتے، چونکہ چند لوگ تھے جن میں 7 تو شہید ہوئے اور 2 باقی جو مجاہدین وہ جو ہے مقابلہ کرنے کی یعنی پوری طاقت تو نہ رکھتے تھے، انسانی طاقت، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائی۔ کیسے سعد بن خود کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 سفید لباس میں ملبوس شخصوں کو دیکھا کہ جو جہاد کر رہے تھے اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو بعد میں نے کبھی نہ دیکھا۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام جو اگلی صفوں میں تھے وہ بھی پہنچ گئے واپس۔ ان میں سب سے پہلے پہنچنے والے جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ وہ پہنچے، اور پھر جو ان کے ساتھ حضرت عبید اللہ یعنی جو حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے لشکر سے واپس لوٹ کے آئے آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اثر کے اندر جو کڑیاں گھسی ہوئی ہیں اس کو نکالیں، لیکن ابو عبیدہ بن جرح نے ان کو قسم دی، اللہ کی قسم دے کے کہا کہ ابوبکر مجھے یہ کام جو ہے کرنے دو۔ تو پھر جو ہے اپنے دانتوں سے آہستہ آہستہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے وہ کڑیاں آپ کے چہرہ اقدس سے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی۔ جب پہلی کڑی جو ہے وہ نکالی تو نکالنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کا نیچے کا دانت جو ہے وہ گر گیا۔ پھر دوسری کڑی جو ہے وہ چاہا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ میں نکالوں، لیکن پھر انہوں نے ان کو قسم دی کہ یہ مجھے تم نکالنے دو۔ تو پھر ابو عبیدہ بن جرح نے دوسری جو کڑی ہے وہ بھی اپنے دانتوں سے آہستہ آہستہ کھینچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ طرف سے جو ہے اس کو نکالا۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جس میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ ابو عبیدہ بن جرح، اس طرح ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سہل بن حنیف، مالک بن سنان جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اس طرح سے عمارہ، نصیبہ بنت قعب، یہ صحابیہ ہیں، یہ بھی اس جہاد میں شریک ہوئیں وہ، اور اس طرح قتادہ بن نعمان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور حاتب بن ابی بلتع اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ چند صحابہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے، اور انہوں نے بڑی جانثاری کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی کہ ابو طلحہ جو ہے وہ مشہور تیر انداز تھے، اور اپنی ڈھال سے جو اپنی بھی حفاظت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اور اپنے پورے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ اتر کے سامنے جو ہے وہ کر دیا تاکہ مشرکین کی طرف سے جو بوچھاڑ ہو رہی ہے تیروں کی وہ ان کی ڈھال پہ وہ روکیں اور اپنے سینے پہ روکیں۔ اس طرح ابو دجانہ جن کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، انہوں نے جو ہے اپنی پشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چہرہ آپ کی طرف کیا اور اپنی پشت سے جو تیر آ رہے تھے اپنی پشت پر ان کو جو ہے روکا۔ تو ایسی جو ہے جان بازی سے اور بہادری سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انہوں نے جو ہے حفاظت کی، لیکن اسی دوران میں جو ہے مشرکین کا جو دباؤ تھا وہ بڑھ گیا کہ اور مشرکین جو بھی ان کے ساتھ جو ہے شامل ہو گئے، چونکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہید کیا جائے، تو زیادہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوئے۔ اسی دوران میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہے جن کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈا تھا ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ابن قمہ نے حملہ کیا، عبداللہ ابن قمہ، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں قمہ توڑنے والے کا بیٹا ہوں، کہ میں جو ہے توڑ دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو توڑے۔ تو یہ ایسا شخص ہے کہ جب اس غزوہ سے واپس ہوا مکہ پہنچا تو اس کی ریوڑ کی بکریاں جو ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھیں، ان کو لینے کے لیے گیا تو ان بکریوں میں سے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک جنگلی جو مینڈا ہے وہ بھیجا جس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور پہاڑ کی چوٹی سے حملہ کر کے اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ سے گرایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بددعا اس کو لگی کہ میں توڑنے والا ہوں، تو اللہ نے اس کو جو ہے ایسے توڑ دیا۔
تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہ بھی اس نے حملہ کیا، اور ان کا جو ہے ان کا جو جس ہاتھ میں نے اسلامی لشکر کو اٹھایا ہوا تھا دائیں ہاتھ، اس کو کاٹ دیا، پھر میں بائیں ہاتھ میں اس کو اٹھایا تو پھر بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا، حتیٰ کہ وہ بیٹھ گئے اور دونوں بازو جو ہے وہ سینے سے جوڑ کے جو ہے اس یعنی جھنڈے کو انہوں نے علم کو سنبھالے رکھا، حتیٰ کہ ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو شہید کیا تو جھنڈا گرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ جو اس جھنڈے کو سنبھالو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جھنڈے کو سنبھالا اور جو ہے جہاد کے اندر جو ہے مشغول ہو گئے۔ تو گویا یہ ایک خونریز معرکہ تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد میں یعنی جاری تھا، اور اس کے اندر صحابہ جو اپنی جانیں دے رہے تھے، آپ کی حفاظت بھی کر رہے تھے، اور دوبارہ سے جو ہے بہادری کا یعنی مظاہرہ کر رہے تھے کہ وہ جو ظاہراً شکست ہو چکی تھی اس کو دوبارہ فتح کے اندر جو ہے تبدیل کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو جو پکار بھی رہے تھے، وہ خود بھی اپنی جانیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ قربان کر رہے تھے۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان پہ نیند بھی طاری کی گئی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نیند تو مجھ پہ طاری کی گئی کہ میں جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے اوپر جو ہے نیند کے جھونکے بھی آ رہے تھے کہ میرے ہاتھ سے تلوار گرتی جاتی تھی، تو تاکہ ان کے دلوں کے اندر امن اور سکون کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں اور ان کی گھبراہٹ کو دور کر دیں۔ تو یہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے تھے، ان کی اس طرح سے بھی غیبی مدد جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف جو ہے پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ پہاڑ کی بلندی پہ جو ہے جائیں اور مشرکین جو ہے ان کو مزید جو ہے حملہ کرنے اور نقصان کرنے کی جو ہے وہ یعنی اس سے بچیں۔ تو اسی دوران میں ابی بن خلف جو مشرکین میں سے ایک شخص تھا، جو کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہوا ہے اور اس کو میں روز 7.5 کلو کے قریب جو ہے وہ غلہ کھلاتا ہوں، اس پہ سوار ہو کے میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی اس کو فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا۔ تو اب یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوا جو وہ آ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آج اگر وہ میرے ہاتھ سے جو ہے وہ بچ گئے تو پھر میری خیر نہیں، تو آج یا میں بچوں گا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بچیں گے۔ تو جب یہ آپ کے قریب آیا تو صحابہ نے چاہا کہ اس کے اوپر حملہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو۔ پھر آپ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا جو چھوٹے یعنی اس کا تھا چھوٹا نیزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی طرف جو بڑھے کہ صحابہ جو ایک طرف ہٹ کے دونوں طرف سے اور آپ کے لیے رستہ بنایا، اور آپ نے جو ابی بن خلف پہ خود حملہ کیا کہ اس کا جو خود اور زرہ کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی اس کی گردن کے اوپر، تو وہاں پہ آپ نے جو نیزہ مارا۔ اس نیزے کی مار اس کو ایسی لگی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چلانے لگا اور گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے اوپر لڑکتا وغیرہ اور بار